الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز سامعین، آج کی یہ محفل کافی دیر سے رواں دواں ہے. آپ بیانات سنتے رہے، ابھی مزید تشریف فرما ہے کہ کچھ مزید سننے کو ملے. اللہ کریم یہ سننا سنانا اپنی رحمت سے قبول فرمائے. یہ مرکز توحید و سنت کا جس میں یہ پروگرام ہوتے ہیں، اللہ اس مرکز کو بہت بہت ترقیاں عنایت فرمائے اور اس کو پورے علاقے کے لیے دینی دنیاوی نفع کا سامان بنا دے. مولانا شیر احمد صاحب اور حافظ اختر صاحب کو، ان کے احباب کو اللہ صحت سے نوازے، ہمت دے، طاقت دے، یہ پہلے سے زیادہ جذبے اور خلوص کے ساتھ اس مرکز کو آباد کرتے رہے اور چلاتے رہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بیانات آپ نے سنے یہ سب تذکیر ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، بھولا سبق یاد دلانے کی کوشش ہے. اور جن کو یاد ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مالی اپنے لگائے ہوئے پودوں کی رکھوالی کرتا رہے، انہیں پانی دیتا رہے تو وہ ہرے بھرے رہتے ہیں. انہیں پانی دینا چھوڑ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں. یہ ہماری واعظ و نصیحت کی مجلس ہیں
اس گلشن کے پودوں کو ہرا بھرا رکھنے کی سعی ہے جو گلشن مولانا حسین علی نے ان کے شاگردوں عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان نے لگایا اور انہیں اپنی پوری زندگی کی محنتوں سے سینچا. آج ہم اسے تر و تازہ رکھنے کی کوشش میں لگے ہیں. اللہ ہماری کوشش بارآور فرمائے. جو اسباب ظاہری کم ہوتے جاتے ہیں خطرہ بڑھتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا اس گلشن کا, اب کیا بنے گا. شیخ قرآن چلے گئے, پھر حضرت والد گرامی چلے گئے, بہت سے بزرگ پہلے تشریف لے جا چکے دنیا سے. خطرہ بڑھتا رہتا ہے اور کچھ لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ اصل بندے گئے, اب یہ پودا لوچا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنی مکروہ کوششیں بھی کی, لیکن الحمدللہ اخلاص سے لگایا ہوا پودا دن بدن پھل پھول رہا ہے. انشاءاللہ مزید پھلتا پھولتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں نے, ایسے بزرگ کس کے پاس ہیں, ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر جیسے اکابر کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے. بات آ گئی ہے زبان پہ, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے شیخ الحدیث, شیخ التفسیر کے عنوانوں کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کوئی عنایت اللہ شاہ جیسا جس نے ساری زندگی گزارنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کوئی مکان نہیں چھوڑا, کوئی زمین نہیں چھوڑا, کوئی پیسہ نہیں چھوڑا, صرف اللہ کا گھر ایک مسجد میرے لیے چھوڑ کے اور ایک بچیوں کا جامعہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے, توحید کے گیت چھوڑ گئے. ہم ان گیتوں کو دہرانے کی محنت کرتے رہتے ہیں. اللہ کی توفیق بخشے, اللہ ہمت بخشے, اللہ طاقت بخشے. رب کی طرف سے کچھ ایسا خفیہ بعض اوقات سلسلہ رحمتوں کا محسوس ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ اور اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. محسوس کرنے والے ہی محسوس کرتے ہیں, ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. شاید مجھے یاد پڑتا ہے حضرت والد گرامی کا فوت ہوئے, مولانا شیر سب کہتے ٹھیک نے, سلطان نظم پڑے نہ انہوں عرشہ پہنچ جاتی ہے, ایک عجیب کی کیفیت ہو جاتی ہے, مگر سننے کو بھی دل چاہتا ہے. یہ بھی ایک کمزوری ہے, پرابلم یہ ہے, کیا کیا جائے. اللہ اللہ. اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ ہمارا حافظ سلطان بھی کوئی شاعر ہے, لیکن اسی مرکز میں سب سے پہلے میں نے اس سے یہ بول سنے تھے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بندہ اتنے خوبصورت بول بنا لیتا ہے. اصل میں خوبصورت بول شاعری سے نہیں دل کے درد سے بنتے ہیں. اللہ اسے سچا اسلامی شاعر بنا دے. یہ دعا کی جا سکتی ہے. اللہ برکتیں دے بہت بہت. والد گرامی کا فوت ہوئے تو میں خود بھی اس فیلڈ میں ان کی زندگی میں ہی ان کے زیر
کے ساتھ کام کر رہا تھا. میرے اپنے بال بھی سفید ہو گئے تھے ان کی زندگی میں ہی. مسجد میں جمعہ میں ہی پڑھا رہا تھا. آگے پیچھے ملک میں تقریریں دوست و احباب بلا رہے تھے. بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں محسوس کروں کہ میرا پیو نہیں رہا تو ہوں میں بھوکا مر جاؤں گا, میرا کی بنے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. الحمدللہ کوئی ایسا خطرہ ذہن میں نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ایک اندر جیسے بہت بڑا خراب ہو جاتا ہے. یوں لگتا تھا کہ جب والد صاحب زندہ تھے تو میں بڑا تگڑا تھا, اب وہ چلے گئے تو کچھ کمزور ہو گیا. یوں ایسے محسوس ہو گیا مجھے. یہ ساتھ ہی ہوتا تھا کہ اب وہ دعائیں میرے ساتھ نہیں رہی. اکثر میری زبان پہ یہ فکر رہتا تھا یار ہو تو کوئی کمی کوئی نہیں, اللہ کی رحمت ہے, سب کچھ ہے, دین بھی اللہ نے دیتا ہے, دنیا بھی اللہ نے دیتی ہے, کوئی کمی کوئی نہیں. کسی پیچھے بجنا نہیں پڑتا, کسی کو منگنا نہیں پڑتا, کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. رب کے مانگتا اللہ کی ماں شاپڑا ہی مانگت رکھے. لیکن کمی بڑی لگتی اور دعاواں کوئی نہیں رہی جڑیاں میرے پاس دعاواں. ایک دن ایک دنیا دار جہا بندہ وہ انجے ہی تعزیت کرنا آیا سی, تو میرے منہ نے یہ فکر آیا تو کہنا لگا انہوں کی گل ایسی دل چ پھبی, ایسا اطمینان ہویا, میرا دل تگڑا ہو گیا. وہ میرے منہ سے گل آئی, میں کہ یار باقی تو کوئی نہیں, والد صاحب کی دعاواں کوئی نہیں رہ گئی. وہ انجے ہی شوقیت کہنے لگا شادی کمال کرتے ہو, تھوڑے والد صاحب تو خیر تھوڑے والد صاحب تھی اولاد ہو, اسی بچے ویسے انہوں نے پیار کرنے والے سن دین دی وجہ نال, تے وہ سارے اپنے دعاواں کرتے سن. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ تسی دنوں دی اولاد ہو, تھوڑے واسطے انیاں دعاواں وہ کر گئے نے کہ 40 سال کسی ہور دعا دی لوڑ کوئی نہیں. میں بڑا تگڑا ہو جاتا ہے کہ گل دے ٹھیک ہے. اب کئی موقعوں پہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دعائیں کام کر رہی ہیں ہمارے لیے. الحمدللہ غیب سے ایسے ایسے سامان ہو جاتے ہیں, خلاف توقع بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہوتی. اتنی کامیابیاں اللہ دے رہے ہیں. اللہ کریم کی رحمت ہے. مولانا حسین علی سے قافلہ چلا تھا, دوسری نسل ان کے شاگردوں کی جو ہمیں اپنی پہلی صف معلوم ہوتی ہے. شیخ القرآن سیدنا اللہ شاہ, مولانا محمد طاہر, دیگر اکابر ہمارے, انہوں نے کام کیا. پھر یہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد ایک نئی نسل, ایک نئی لائن چل پڑی, پھر کام چلتا رہا. اور اب الحمدللہ امید لگنے لگی ہے کہ ہمارے نوجوان بھی انشاءاللہ اس کام کو چلائیں گے. یہ قافلہ کہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ, رواں دوا رہا ہے, رواں دوا رہے گا, لیکن سراسر اللہ کی رحمتوں سے, بزرگوں کی دعاؤں کے محنتوں کے اثرات ہیں اور ان کی دعائیں ہیں. اللہ کی رحمت اس قافلے کو خود چلا رہی ہے, محسوس یوں ہی ہوتا ہے. بیانات آپ نے سنے آج اس قافلے کے ایک کونے کے اجتماع میں. واسطے بتھیری بھی ہوتی ہے. الحمدللہ بیانات آپ نے سنے. میں تو ہر سارے نہیں سن سکا, اندر بند تھا. تھوڑا سا بیان آ کے مولانا نعمانی کا سنا. یہ بھی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بچھڑا ہوا ایک ساتھی پھر اس قافلے سے آ جڑا ہے. الحمدللہ موحدوں کو خوشی ہے. اللہ ان کا آنا جماعت کے لیے مبارک کرے. اللہ مزید کسی فتنے سے محفوظ رکھے, مزید کسی انتشار سے اللہ بچا کے رکھے. ماشاءاللہ مجھے بھی آج آپ کی طرح بڑے عرصے کے بعد ان کا پہلا بیان سننے کا موقع ملا. الحمدللہ خوشی ہوئی جی. اگرچہ کچھ عرصہ پچھڑے رہے لیکن آج سن کے کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کچھ ضائع کر کے آ گیا ہے. لگتا ہے سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے. اللہ کریم ہمیں سنبھال کے رکھنے کی اس دولت کو توفیق دے. الحمدللہ.
اشاعت التوحید کی متاع میں، اشاعت التوحید کی کامیابیاں کہہ لیجیے، متاع کہہ لیجیے، پونجی کہہ لیجیے، سرمایہ کہہ لیجیے، مایا کہہ لیجیے، تین چیزیں بہت نمایاں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت خالص، جسے ہم توحید کے عنوان سے معلوم کرتے ہیں۔ دوسرا رسول اللہ کی سنت، جسے میں پیار سے اپنے سید کے نقش قدم کہتا ہوں۔ اور تیسرا قرآن مجید کا نور اور روشنی، جس کے بغیر تاریخیاں مٹ نہیں سکتی۔ یہ متاع ہے اشاعت التوحید و سنت کی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہماری دعائی ہے کہ زندگی کے جس لمحے میں رب کی خالص عبادت ہے، وہ لمحہ کامیاب لمحہ، عزت والا لمحہ، اور جس لمحے میں رب کی یاد نہیں، عبادت نہیں، وہ لمحہ محروم لمحہ، بے آباد لمحہ۔ یہ کائنات آباد ہے اللہ کے حکم سے، اور انسانی سینے آباد ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے، اور انسانی بستیاں آباد ہوتی ہیں رب کی توحید کی دعائی سے۔ جس بستی میں رب کی توحید کی دعائی نہ ہو، وہ بستی مردہ بستی۔ جس سینے میں رب کی توحید کا غلغلہ نہ ہو، وہ مردہ سینہ۔ اور جس سفینے میں رب کی توحید کا جھنڈا نہ ہو، وہ سفینہ ڈوبنا اس کا مقدر۔ عزتیں، رفتیں، کنارے انسانوں کو، کائنات کو صرف اور صرف اللہ کی خالص عبادت سے ملتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا حکم قرآن کا، اور انسانوں کی طرف سے سب سے پہلا اعتراف انسان کا، وہ ہے اللہ کی خالص عبادت کا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سب سے پہلا اعتراف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سے پہلا اعتراف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا اعتراف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ کریم کا سب سے پہلا حکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور نسل انسانی اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ یہ میرا ترجمہ ہے، شیخ القرآن کا شاگرد عنایت اللہ شاہ کا پتر، تھوڑا بہت انہوں بھی ہاں کے اپنا دخل دے کر عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، اے لوگوں عبادت کرو رب کی۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اے انسانوں، اے نسل انسانی، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ 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 اللہ، صبح میں نے رب کی عبادت کی، سارا دن غفلت میں گزارا، رات غفلت میں گزاری، عبادت کرو تو ہو گیا، عبادت کرو کی تو تعبیر ہو گئی۔ صبح میں نے رب کی عبادت کی، سارا دن غفلت میں گزار دیا، ساری رات غفلت میں گزار دی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، پھر تو حکم ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، لیکن نا یوں زندگی نہیں بنتی۔
وہ زندگی نہیں بنتی. زندگی کا ہر وہ لمحہ جو لمحہ رب کی عبادت کا لمحہ ہے وہ زندگی کہلانے کا مستحق، اور جس لمحے میں رب کی عبادت نہیں وہ زندگی نہیں، وہ تو شرمندگی ہے. بندہ عمل برائے بندگی، زندگی میں بندگی مشہور سی بات ہے. زندگی میں بندگی شرمندگی. جی 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 میرا رب دہائیاں دیتا ہے، اور کائنات انسانی روٹیاں تو میں دینا، روٹیاں تو میں دینا، کوٹھیاں تو میں دینا، بیویاں تو میں دینا، زمیناں تو میں دینا، جائیداداں تو میں دینا، جاگیراں تو میں دینا، کرسیاں تو میں دینا، اقتدار تو میں دینا، سرداریاں تو میں دینا، نبوتاں تو میں دینا، ولایتاں تو میں دینا، امامتاں تو میں دینا، چدراٹاں تو میں دینا. جی میں داتا تے ہوا جو کچھ کسے دے کولے میں اللہ ہی دینے. تکبیر. جیوے جیوے پیر بھائی، جیوے جیوے پیر بھائی. کہتے بارے کوئی نہیں ہویا اللہ سپیکر دی فکر لگی ہے. اللہ اللہ چاچ میٹھا پاندہ نہیں سپیکر اچھا نہیں چاچ میٹھا پا گلا ٹھیک ہو اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. سنیے گا سنیے گا توجہ ہے جی، سارے آدھی چار توجہ تو نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ. کوٹھیاں دینے والا اللہ، روٹیاں دینے والا اللہ، بوٹیاں دینے والا اللہ، بہوٹیاں دینے والا اللہ، زمیناں دینے والا اللہ، جائیداداں دینے والا اللہ، جاگیراں دینے والا اللہ، کرسیاں دینے والا اللہ، اقتدار دینے والا اللہ، سرداریاں دینے والا اللہ، درجات دینے والا اللہ، ایک یتیم نو کائنات دا مولا بنانے والا اللہ. سب کچھ دیر والا میں اللہ، میں سب کچھ دیر والا ہاں. میں لیتا کچھ نہیں، میں مگدا کچھ نہیں، میں دیتا جا تو لیتا جا. تیری طرفوں میرے دل نباہ کرن دا کوئی طریقہ تے ہونا چاہیے. میں دئی جانا 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 دئی جانا. جڑا منو منے اونوں بھی دینا پیا، جڑا نہ منے اونوں بھی دینا پیا، جڑا باغی ہوے اونوں بھی دینا پیا، جڑا جھکیا پیا ہوے اونوں بھی دینا پیا، جڑا نہ منے اونوں بھی دینا پیا، جڑا کپڑے دی پوجا کر کے میرے غضب نو دعوت دے اونوں بھی دینا پیا، اونوں بھی دینا بد نہیں کردا. میں کردا ہاں، میرا کم ہے تیرا، میں دئی جانا دئی جانا. او تیرے نال نبھا میں دے کرنا پیا، تو میرے نال جن کرنا ہے. میں تے لین والا نہیں، میں تے دین والا ہاں. چل تیری طرفوں نبھا تکڑ ودے میں اجازت دیتی، تو آگیا کرنے والا میں تنو اپنی عبادت پیش کیتی. نہیں سمجھ میں سبحان اللہ. سواد دی ویسے بڑی ساری گل کی تھی، پتہ کون جا لگتا ون میں ٹریفک چلتی رہے، رب دیندہ رہے. میں رب واسطے کچھ کرا ہی نہ جی. روٹی کمانا پیا بال بچے، ملازمت کرنا پیا بال بچے وقت، دکانہ چلانا پیا بال بچے وقت. جی جی گھوٹا پیچھے بچنا پیا اپنے نفس وقتے، سیاست کرنا پیا کرسی وقتے. رب وقت میں کی دا جڑا رب منو ماں دے پیٹ چلا کے قبر تک دئی جاندا دئی جاندا دئی جاندا. میں اوتے وقت کی دا اوتے رہندا ہی کچھ نہیں، اونوں دینا ہی کچھ نہیں، اونوں چاہیدا ہی کچھ نہیں، اونوں ضرورت ہی کوئی نہیں، اونوں احتیاجی ہی کوئی نہیں، اودا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اودی فکر ہی کوئی نہیں. میں تیری نباہ کراں، میں تیری نباہ کراں. اگر تیرا نباہ ہے تو
تو اپنے سجدے پیش کی جا پیش کی جا سبحان اللہ سبحان اللہ جی شیخ سادی کہتے ہیں اس سجدے اصل اعتراف عجز ہے یہ کی ہے اعتراف عجز جی روٹیاں تو دینا ہے بوٹیاں تو دینا ہے کوٹھیاں تو دینا ہے عزتاں تو دینا ہے بیویاں تو دینا ہے اولاداں تو دینا ہے رہن تو دینا ہے سہن تو دینا ہے پہن تو دینا ہے لائن تو دینا ہے کھائن تو دینا ہے اپنائن تو دینا ہے سب کچھ دین والا تو سب کچھ دین والا تو ہائے میں کی کروں تیری آئینیاں دیم پڑے میرے آگے تیرے شکر بھی ادا نہیں ہوتے ہیں اس وقت میں اعتراف دے طور دے تیرے اگے ڈگ پیا ہوں میرے کو کچھ نہیں ہوندہ میں ڈگ پیا ہوں جی میں تیرے اگے بس اعتراف ایک سے میں دے کچھ نہیں سکتا تمہیں کی میرے سجدے تے کی میرے ہون چاہاں کی میرے سجدے تے کی میرے رکوع تے کی میرے قیام تے کی میری حمدہ بس تو اجازت دیتی ہے میں کیتی جانا ہوں تنہوں لوڑ کیڑی میرے سجدے یہ سجدے میں منو ہی فائدہ پہ دیندے رہے تنہوں تے کچھ نہیں دیندے رہے میں ڈگ پہ آؤں میں عاجز ہو گیا ہوں میں مننا ہوں میں کچھ نہیں تو ہی تو سبحان اللہ عبادت دمانا بھی ایسے واسطے کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں انتہائی تذلل انتہائی عاجزی انتہائی تذلل انتہائی عاجزی میری محنت میری دعائیاں میرے گیت میری سائی میرے جہاد میری تبلیغاں میرے نولے نہیں میں کچھ نہیں تو ہی تو لا الہ الا اللہ میں کچھ نہیں تو ہی تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جس میں میں اعتراف کر لوں رب کے لئے تیرے سارے شکریہ میں قبول کی تیری طرف سب شکریہ میں قبول کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایو الناس اعبدوا ربکم او انسانوں میری عبادت میں لگے رہو ہر لمحہ عبادت کا ہر لمحہ عبادت کا زندگی ہر لمحہ عبادت کا زندگی ہر لمحہ عبادت کا زندگی اور عبادت سے خالی لمحہ شرمندگی عبادت سے خالی لمحہ عبادت سے خالی لمحہ اللہ 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 جی زندگی کیسے بنتی ہے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کو حاصل کرنے کی ایک محنت ہونی چاہیے اس محنت میں ایک رہنما ہونا چاہیے اس رہنما کے ہاتھ میں کوئی دیا ہونا چاہیے زندگی ایک مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک محنت ہونی چاہیے اس محنت میں ایک رہنما ہونا چاہیے اور اس رہنما کے ہاتھ میں ایک دیا ہونا چاہیے نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ کرتے پھر سنیے گا شاید تیسری بار کہنے سے سمجھ آئے نبی کی سنت بھی میری آقاتی ادا ہو جائے اللہ 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 زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کو حاصل کرنے کی ایک محنت ہونی چاہیے اس محنت میں ایک رہنما ہونا چاہیے اس رہنما کے ہاتھ میں ایک مشعل ہونی چاہیے اللہ مقصد زندگی کیا مقصد زندگی روٹی
بوٹی کوٹھی بیوی اولاد زمین جائیداد نہ جنا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ روٹی بھی چاہیے، بوٹی بھی چاہیے، کوٹھی بھی چاہیے، لیکن مقصد زندگی کے طور پہ نہیں۔ نہ جنا ضرورت زندگی کے طور پہ، ضرورت زندگی کے طور پہ روٹی بھی چاہیے، کوٹھی بھی چاہیے، بوٹی بھی چاہیے۔ مقصد زندگی یہ نہیں روٹی کیوں جینا ہے، بوٹی کیوں جینا ہے، کوٹھی کیوں جینا ہے، مکان کیوں جینا ہے، اللہ لیکن جینا کیوں ہے؟ زندگی کا مقصد تو بہت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ روٹی کیوں؟ زندگی گزارنی ہے، بھوک لگتی ہے۔ اولاد کیوں؟ وہ وارث ہونا چاہیے ہے۔ بیوی کیوں؟ گھر آباد ہونا چاہیے ہے۔ بیوی کیوں؟ گھر آباد ہونا چاہیے۔ میرے بچپن کا زمانہ سی، ساڑھے دیوبندیاں دے خطیب سے بڑے پیارے تھے۔ ایک دن تقریر پہ کتنے ہونا گل میں گل سنی سی، مطالعہ میں تقریر کسی حدیثی پہ گل نہیں آئی، غالباً میں ایک بزرگ کے حوالے نظر کی تھی، گل بڑی چنگی لگی، مجھے پیاری لگی بچپن کے زمانے کی۔ وہ کہنے لگے حضرت آدم نو اللہ نے جنت وچ واحد اللہ جنت تیری موجاں مار، حضرت آدم کلے جنت او موجاں ہی موجاں، بڑیا موجاں جنت دیا گلاں ہی مکیاں پہ نے جنت سی بادشاہ او کلا آدم موجاں مارے، لیکن دل نہ لگے آدم کا۔ آدم کا دل نہ لگے، کلی جنت ہے، کلا آدم۔ اللہ نے کیا اچھا تیرے دل کا انتظام کرنا، اللہ نے نرمائی ہوا بنا دیتی، باب آدم کا دل لگ گیا۔ اللہ جینے کے لیے بیوی چاہیے، جینے کے لیے اولاد چاہیے، جینے کے لیے روٹی چاہیے، جینے کے لیے مکان چاہیے، جینے کے لیے زمین چاہیے، مگر جینا کیوں؟ زندگی کیوں؟ جینا کیوں؟ اللہ ابھی جینا اس لیے، جینا اس لیے، جینا اس لیے تو جو ہے بڑا خوبصورت فکر آنے لگا۔ توجہ کریو ذرا، قدر کریو سبحان اللہ کے نام۔ جینا کیوں؟ جینا کیوں؟ اجی جینا کیوں؟ اجی جینا کیوں؟ اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے جینا، اس لیے جینا کہ جس نے زندگی دی وہ راضی ہو جائے، جس نے جینے دیا وہ راضی ہو جائے، جس نے جینے کا سامان دیا وہ راضی ہو جائے، جس نے جینے کے لیے دانا پیدا کیا وہ راضی ہو جائے، جس نے جینے کے لیے اولاد دی وہ راضی ہو جائے، جس نے جینے کے لیے مکان دیا وہ راضی ہو جائے۔ مقصد زندگی راضی کرنا مالک نو، راضی کرنا، راضی کرنا مالک نو، راضی کرنا مالک نو، راضی کرنا مالک نو۔ میں ڈرتا رہنا ہائے پتر گھس نہ جائے، میں ڈرتا رہنا ہائے بیوی گھر چھڑ کے ٹر نہ جائے، میں ڈرتا رہنا ہائے سنجر گھس نہ جائے، میں ڈرتا رہنا ہائے فیکٹری خراب نہ ہو جائے، میں ڈرتا رہنا ہائے دکان ڈوب نہ جائے، میں ڈرتا رہنا ہائے خطابت گھس نہ جائے، میں ڈرتا رہنا ہائے مدرسے کا چندہ بند نہ ہو جائے، نہ چلا نہ چلا، ڈریا کر مالک ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ڈریا کر، بولو ڈریا کر، میں ٹریا رہنا فیکٹری چل پوے، میں ٹریا رہنا گھر بس پوے، میں ٹریا رہنا میں بھجدا رہنا، میں دوڑ لائی ہوئی ہے، میں دوڑ لائی ہوئی ہے، ران کا لگ جان، دنیا کی بہارا ہو جان، اللہ 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 اللہ، آسمان تو
آواز آن دی ہے اور کتنے دعوت آئی ہوئی ہے فرو الاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیویا کر رب نو راضی کرنا تے مریا کر کدھر ناراض نہ ہو جائے نہیں سمجھ آئی میرا جیویا کر کے رب راضی ہو جائے مریا کر کدھر ناراض نہ ہو جائے نہیں سمجھ آئی میرا خیال جیویا کر کے رب راضی رہے تے مریا کر کدھر ناراض نہ ہو جائے ڈریا کر کدھر ناراض نہ ہو جائے کدھر ناراض نہ ہو جائے تے بچیا کر تاکہ راضی ہو جائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کدھر لگن فروا الی اللہ کدھر لگن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ سبحان اللہ ایک حدیث لفظ ذکر تو جانا جانا سامنے آ گئی میرے مرشد کریم فرماتے ہیں الا ان الدنیا وما فيها ملعونۃ الا بذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا اس دنیا میں جو کچھ ہے سونا چاندی پھول رنگ پھل لذتیں عیش موجیں مستیاں بیویاں بچے رونقیں سب کا سب ہلاؤ خبردار خبردار دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو اللہ خبردار خبردار ان الدنیا وما فیہا ملعونۃ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب کا سب رب کی طرف سے لعنت کی زد میں جی سن دو پہ لوگوں دھیان نہ سنیں اگلا فکرہ بھی سنی یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب رب کی لعنت کی ذات میں اللہ بذکر اللہ اس دنیا کی جو جو چیز رب کی یاد میں جڑ جائے وہ لعنت سے نکل کر رب کی رحمت کے زمرے میں داخل ہوتا ہے جی خلاصہ کیا یہ دنیا رب کی یاد کے بغیر سراسر لعنت مسئلہ کڑا تو نہیں ہو گیا جی دھیان نہ سنیو یہ میری دنیا میرے رب کی یاد کے بغیر سراسر لعنت وہ بیٹے جو مجھے رب کی یاد سے غافل کر ڈالے وہ لعنت وہ کوٹھی جو مجھے رب کا باغی بنا دے وہ لعنت وہ مدرسہ وہ مسجد جو مجھے رب کے دین کا باغی بنا دے وہ لعنت جی ہاں سنو دھیان سے وہ اولاد وہ تمام وہ دنیا کی چاہت جو مجھے رب کی بجائے مردو کا پجاری بنا دے وہ لعنت جب میں اس لعنت سے نکلنا چاہوں تو ایک ہی طریق ہے کہ اپنے آپ کو رب کی یاد میں نتھی کر رب کی یاد میں رب کی یاد میں بول دے نہیں جوڑ دوں صوفیوں نے ذکر کے لیے جی اندر مریدوں میں لائے کے بڑھ جان کے جھوٹے صوفی خام صوفی مریدوں میں لائے کے اندر بڑھ جان کے دروازے بند کر دیو بتیاں بجھا دیو دروازے بند کر دیو بتیاں بجھا دیو اٹھے چنیاں لے لو دروازے بند کر دیو بتیاں بجھا دیو اٹھے چنیاں لے لو اکھاں بند کر دیو جس میں تسلی نہیں بھی ہوتی کہ پورے اندھے ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے سارا انتظام کیتا جاتا ہے بھائی بوئے بند ہو گئے بتیاں بجھ گیا مگر کسر کی رہ گئی اندھیرے کی نظر کھے کسے کو بنا کم تک ہو گیا لیکن سر تسلی نہیں بھی ہوتی پہلے بوئے بند کر دیو پھر بتیاں بجھا دیو پھر اتنے چنیاں لے لو چادریں لے لو اتنے پھر اکھاں بھی بند کر دیو ایک ہی ہونے لگا ذکر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اسے ذکر کہتے ہیں ذکر یوں ہوتا ہے
اور جاہلوں ذکر یوں ہوتا ہے، اسے ذکر کہتے ہیں، اسے ذکر کہتے ہیں، اور اسے ذکر کہتے ہیں۔ ذکر ذکر تو زندگی کی روح ہے، ذکر الہی تو زندگی کی موت ہے، ذکر الہی تو زندگی کی بہار ہے، ذکر الہی تو زندگی کی رونق ہے، ذکر الہی تو زندگی کی اونچائی ہے، ذکر الہی تو زندگی کی مستی ہے، ذکر الہی تو زندگی کا اٹھان ہے، ذکر الہی تو زندگی کی موت ہے، ذکر الہی تو زندگی کو فرشتوں سے بلند کرتی ہے۔ وہ ذکر کیا ذکر ہوا؟ اندر بڑھ کے بتیاں بجھا دیو، کنڈی لا دیو، چنیاں اتے لے لو، اکھاں بند کر لو، اے پیر مرید بیٹھ لے لے کہ میاں بیوی سن لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہوا؟ یہ نہیں سامان ہے بابا، یہ ذکر کا کوئی نیا طریقہ نکلا ہے۔ او جاہل و خلوت تو میاں بیوی کو چاہیے، جوڑے نمو اکیلا کوئی ہو، اکیلا تو ٹھیک ہے، وہ خلوت یوں کرے ایک میں ہوں ایک تو ہوں، کوئی اکیلا بیٹھا ہے ایک میں ہوں ایک منگل والا ہو، ایک منگل والا ہو، ایک جھولی پھیلان والا ہو، ایک جھولی والا ہو، ایک سوالی ہو، ایک داتا ہو، ایک میں ہوا ایک تو ہوئے، تیجا کوئی نہ ہوئے۔ یہ ہوتی ہے عابد کی تنہائی، یہ ہوتی ہے، بولو یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ذاکر کی تنہائی، یہ ہوتی ہے عابد کی تنہائی، یہ ہوتی ہے ذاکر کی تنہائی۔ ایک میں ہوا ایک تو ہوئے، ایک عابد ہوئے، ایک معبود ہوئے، ایک ساجد ہوئے، ایک مسجود ہوئے، ایک ماجد ہوئے، ایک داتا ہوئے، ایک سوالی ہوئے، ایک وہاب ہوئے، ایک بندہ ہوئے، ایک معبود ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، میرا سر ہو، تیرا در ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، میرا سر ہو، تیرا در ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر ہی تمہید طول گل تے وچوں اینی ہے، میں تیرا ہو جا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جا تو، میں تیرا ہو جا تو، میں تیرا ہو جا تو، میں تیرا ہو جا تو۔ اسے زندگی کہتے ہیں، اسے زندگی کہتے ہیں جو اپنے مقصد کی طرف یوں رواں دوا ہو۔ یہ زندگی رواں دوا ہونے کا نام ہے، زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، زندگی مسلسل عمل کا نام ہے، زندگی مسلسل سعی کا نام ہے، زندگی مسلسل کچھ کرتے رہنے کا نام ہے، زندگی مسلسل دوڑنے کا نام ہے، زندگی مسلسل عمل کا نام ہے۔ جی جب زندگی جواب دے جائے، موت آ جائے تو عمل ختم۔ عمل بولو، عمل 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 عمل۔ تینوں کو سنو، زندگی مسلسل دوڑنے کا نام ہے، اور زندگی تک بنتی ہے جب مقصد کی طرف رواں دوا ہو، وہ راضی ہو جائے، مقصد یہ لے کے زندگی کے شب و روز ہو، مسلسل سعی ہو، مسلسل جد و جہد ہو۔ نتیجہ کیا نکلے؟ میں اسے منانے نکلا، زبان سے کلمے کی گواہی دی، اسے منانے نکلا، سجدے میں گر گیا، اسے منانے نکلا، مشرک مجھے سجدے سے روکنے لگا، مجھے گھر چھوڑنا پڑا، میں اسے منانے لگا، گھر بھی چھوڑ دیا، اللہ اللہ جہاں گیا مشرک وہاں ستانے لگا، میں نے تلوار پکڑ لی، چلو یوں ہی نک کو بنا کے چھوڑوں گا، تلوار لے کے نکل پڑا، اللہ اللہ زبان سے کلمہ کہنا شروع کیا تھا، اور پھر کلمے کو خون سے لکھنے پہ تل گیا۔ پھر کلمے کو اور بولو کہ پھر کلمے پھر کلمے کو پھر کلمے کو پھر کلمے کو
لے کے آئے اس کو تولنا بولنا نہیں، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ اس نے زندگی کا حق ادا کر دیا، اس نے زندگی کا مقصد پا لیا، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کچھ لوگ یوں جیتے ہیں کہ موت آتی ہے ان پہ زندگی ہار جاتی ہے، موت آتی ہے زندگی ہار جاتی ہے، اور کچھ یوں جیتے ہیں کہ موت آتی ہے موت ہار جاتی ہے، زندگی جیت جاتی ہے، موت ہار جاتی ہے، زندگی جیت جاتی ہے۔ جی سنو، جن کی زندگی گزری، جن کی زندگی گزری سینما کی کرسیوں پہ، جن کی زندگی گزری دفتر کی کرسیوں پہ، جن کی زندگی گزری فیکٹر کی کرسیوں پہ، جن کی زندگی گزری دکان کی کرسیوں پہ، جی رب کی یاد سے خاصر زندگی وہ سن لے، انہوں نے بے مقصد زندگی گزاری، وہ زندگی کا راہ نہ پا سکے، مقصد نہ پا سکے، وہ ان جیتے رہے جس طرح کتے جیتے ہیں۔ کتے بھی تو جیتے ہیں، کتے نہیں اپنی عمر پوری کرتے، کتا ماں کے ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیتا، کتے نو کوٹھا نہیں چاہیے ہوتا، کتے نو پتر دھیاں نہیں چاہیے ہوندے، کتے نو بیوی نہیں چاہیے ہوندی، چلو بیوی نہ آکو کتے نو کتی نہیں چاہیے ہوندی، چلو بچے نہ آکو کتے نو کتورے نہیں چاہیے ہوندے، کتی 10 کتورے پیچھے لائی پھرتی ہوندی ہے۔ اللہ 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 اللہ، جی لوگو سننا دھیان سے، جینے کو تو کتا بھی جیتا ہے، جینے کو تو سور بھی جیتا ہے، ایک دن مرتا ہے، جینے کو تو شیر بھی جیتا ہے، جینے کو تو سانپ بھی جیتا ہے، جینے کو تو بچھو بھی جیتا ہے، وہ بھی کھا پی کے آگ اور آگ جم کے اپنا وقت گزار کے جاتا ہے، موت اس پہ بھی آتی ہے۔ انسان وہ نہیں ہوتا جو یوں مر جائے جس طرح چڑیا کھا پی کے مر گئی، جس طرح کتا کھا پی کے مر گیا، نہیں، انسان یوں جیتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک دن گواہی دے کہ اسے جینا کہتے ہیں۔ بس کر دیں، مسئلہ کورا تو نہیں ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، ایک محاورہ ہے، بزدل کیا خاک دیا کرتے ہیں، بزدل بزدل تو روز مرتا ہے، بزدل تھے پتہ دل کس سے تگڑا ہوتا ہے، یہ دل کس سے جواب ہوتا ہے، یہ دل کس سے تگڑا ہوتا ہے، یہ دل کس سے توانا ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تگڑے ہونے لے رب دی یاد نہ۔ مسئلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے، مولانا شیروں سے دیکھ لینے پہ کتنے لے جاتا ہے، گھر سے کم نہیں کرتا کوئی نہیں پیا۔ دھیان میں سنیے گا، دل تگڑے ہوتے ہیں، دل جوان ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، ذکر اللہ سے، لیکن ذکر اللہ اندر بڑھ بڑھ کے ہو نہیں، ماشاءاللہ ذکر اللہ سپیکر لا کے محلے والے میں جلیاں سنان دا نا نہیں، ایک اگے لگے ایک پیچھے لگے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، انج لگتا ہے جس طرح پرانے زمانے دی کوئی پنڈا دی آٹے دی مشین چل پئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جی یہ کیا لگا، یہ کیا ڈرامہ بنا دیا، ذکر کو ڈرامہ بنا دیا، ذکر الہی کو ڈرامہ بنا ڈالا۔ اسی لیے قرآن میں لگوائی دیتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ میرا پیغمبر، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ذکر الہی کا کمبل اوڑھ رکھا ہے، لیکن ہیں دنیا کے کتے، جی مولا کیسے پتا چلے کہ انہوں نے میرے ذکر کو بھی کھیل و تماشا بنا دیا۔ اج کی پیا ہوندا ہے، عرس پیا ہوندا ہے، اج کی پیا ہوندا ہے، میلہ لگے ہے، اج کی پیا ہوندا ہے، فلاں پیس
مولوی صاحب کا دن منایا جا رہا ہے، اج کی پہ ہوتا ہے فلاں حضرت صاحب کا دن منایا جا رہا ہے، اج کی پہ ہوتا ہے کل پہ ہوتا ہے، اج کی پہ ہوتا ہے سادہ پہ ہوتا ہے، اج کی پہ ہوتا ہے میلہ پہ لگتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ دین ہو گیا جی۔ جو سچے ذاکر تھے اج کی پہ ہوتا ہے اہل کلمے کی گواہی بھی ہوتی ہے، اج کی پہ ہوتا ہے تبلیغ بھی ہوتی ہے، اج کی پہ ہوتا ہے ہجرت بھی ہوتی ہے، اج کی پہ ہوتا ہے جہاد پہ ہوتا ہے، اج کی پہ ہوتا ہے جنت بھی ملتی ہے۔ مسلمان مومن کی زندگی کا مقصد رضا الہی، ہر لحظہ ہر لمحہ اس مقصد کی طرف بڑھتا رہتا ہے جی۔ لوگوں نے ذکر اللہ کو مذاق بنا ڈالا۔ سننا ایک ذکر ہے ذکر مصطفیٰ، بات مشکل ہو توجہ کریے گا، ایک ذکر ہے ذکر مصطفیٰ، ایک ذکر ہے ذکر خدا، ایک ذکر ہے ذکر انبیاء، ایک ذکر ہے ذکر الہ، ایک ذکر ہے ذکر پیروں، ایک ذکر ہے ذکر داتا۔ سننا توجہ سے، پیروں فقیروں نبیوں کے ذکر، پیروں فقیروں نبیوں کے ذکر صرف ذکر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جب بھی ہو وہ دعا ہوتا ہے، وہ پکار ہوتی ہے، وہ عبادت ہوتی ہے۔ شاید مسئلہ علمی ہو گیا جی۔ پھر سنیے گا، مصطفیٰ کا ذکر ذکر ہو سکتا ہے بغیر پکار کے، بغیر دعا کے۔ محبت ہے، پیار ہے، دل کرتا ہے تذکرہ کرنا، میں تذکرہ پیا کرنا، جس طرح مجنون ہے ذرا تذکرہ پیا کرتا ہے، جس طرح سونی مہیوال دے تذکرے میں، جس طرح ہی رانجھے دے تذکرے میں، عاشق معشوقاں دے تذکرے، جی ہاں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہی میں نبیوں کے تذکرے کرتا ہوں، یوں ہی میں رسولوں کے تذکرے کرتا ہوں، یوں ہی میں سچے عاشقوں کے تذکرے کرتا ہوں۔ میں ان کا غلام ہوں، مجھے پیارے لگتے ہیں جی، اللہ اللہ انہوں چنگے لگتے ہیں، انہوں سونے لگتے ہیں، میرا دل کرتا ہے انہوں نے ذکر کرتا رہا۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، کا اظہار ہوتا ہے۔ مخلوق کے ذکر محبت کے اظہار کے طور پہ صرف ہو سکتے ہیں، لیکن رب کا ذکر جب بھی ہو وہ دعا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں عبداللہ ہم جا رہے تھے سفر میں، جب اوپر کی جگہ چڑھتے ہم وادی پہ واپس آ رہے تھے جہاز سے، تو ہم اونچا اونچا اللہ اکبر کہنے لگتے، جب نیچے اترتے تو ہم سبحان اللہ کہنے لگتے۔ یہ تعلیم تھی کہ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر کہا کرو، نیچے جاؤ تو سبحان اللہ کہا کرو۔ ہم جب اوپر چڑھنے لگتے اللہ اکبر، جب نیچے جاتے سبحان اللہ، یہ ذکر ہو رہا تھا۔ میرے مرشد نے فرمایا اور رولا کیوں پائے گا جی؟ وہ پنجابی سمجھ لو کہ نہیں؟ میرے مرشد نے فرمایا وہ رولا کیوں پائے گا جو ہے؟ انکم لا تدعون اصما ولا بکما، کہنے والے کہہ رہے ہیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، نال یا بھی کوئی نہیں لگتا پیا، پکار کا لفظ بھی کوئی نہیں لگ رہا، اے بھی نہیں کہا جا رہا، یا بھی نہیں کہا جا رہا، صرف لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ہو رہی ہے۔ میرا مرشد کہتا ہے اے ہولی ہولی آنکھوں رونا کیوں پایا جے؟ تسی کسے ڈورے تے گنگے نو تے نہیں بلاتے ہیں۔ انکم لا تدعون اصما ولا بکما، جی اس لیے ضیاء اللہ کہتا ہے رب کا ہر ذکر دعا ہوتا ہے اور ہر دعا عبادت ہوتی ہے۔ ہر دعا اور بولو ہر دعا، تو ہر دعا اور بولو ہر دعا، اور غور سے بولو ہر دعا۔ ذرا آگے چلنے لگا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ تبھی تو ضیاء اللہ دہائی دیتا ہے میرے مرشد کی محبت اپنی جگہ سچی پکی حقیقی۔ میرے مرشد جی کائنات میں سب سے اونچا، ساری کائنات میرے مرشد کے قدموں میں، میرے مرشد سے اونچی صرف رب کی ذات
بات مشکل شاید ہوتی جا رہی ہے جی. دعا چونکہ عبادت ہے اور عبادت صرف بولو دور سے عبادت صرف جہاں اللہ عبادت کی تلقین کرتے ہیں وہاں اللہ کہتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سبحان اللہ. کہیں اللہ کہتے ہیں فَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کہیں اللہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ اللہ اللہ. اگلا فکر سننا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. هو الذی يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته. اور میرے ذکر کے لگے رہا کرو اور میری یاد میں لگے رہا کرو. جو زندگی کا لمحہ میری یاد میں لگ جائے میری عبادت میں لگ جائے وہ رحمت ہی رحمت. والذی یصلی علیکم. وہ اللہ تم پہ اس کے فرشتے ذکر کرتے ہو رحمت میں چھاور کرنے لگتے ہیں. میری زندگی کا جو لمحہ رب کی یاد بن جائے رب کی عبادت بن جائے وہ رحمت ہی رحمت. اور جو لمحہ رب کی عبادت سے عبادت نکل جائے وہ لعنت ہی لعنت. جی مسئلہ کرنا تو نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ میری دکان ساری کی ساری لعنت میری فیکٹری ساری کی ساری لعنت نہیں. میں دکان کروں میں فیکٹری چلاؤں میں بیویاں رکھوں میں اولادوں سے نباہ کروں میں شادیاں کروں میں غمیاں کروں لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ دو دھیان رکھوں کہ رب ناراض نہ ہوئے کہ نبی دی غلامی تو باہر نہ ہو. نبی دی غلامی تو نبی دی غلامی تو جی سب کچھ رب کی رحمت میں داخل ہوتا جائے گا. اللہ اللہ اللہ. جی زیادہ کہتا ہے میری زندگی کا ہر لمحہ رب کی عبادت ہونی چاہیے. زندگی کا ہر لمحہ رب کی عبادت ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرا رب میرا رب اس کا تعارف سب سے پہلا قرآن میں الحمدللہ رب العالمین. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفاں مسلح دیا جڑا سارے جہان دا سارے جہان دا جنہ دا پالن والا انسانہ دا پالن والا پرندے دا پالن والا زمینہ دے مخلوقہ نو پالن والا آسمانہ دیا مخلوقہ نو پالن والا زمینہ دے تھلے مخلوقہ نو پالن والا پتھرانے کے بند کیڑیاں نو پالن والا. جی جن کی زندگی نظر نہیں آتی خوردبینوں سے زندگی دیکھتے ہیں ان کو پالنے والا سب نو پالن والا سب نو پالن والا. او دی ربوبیت تو کائنات کوئی چیز باہر کوئی نہیں. جی میں اپنے آپ کو دیکھوں میں اپنے آپ کو دیکھوں. میرا ابتدا ایک پانی کا قطرہ اس نے پالنا شروع کیا. پالتے پالتے حسین بچہ بن گیا. حسین بچہ پلتے جوان ہو گیا. جوان پلتے بال بچے والا ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. جی پلتے مجاہد ہو گیا. جی پلتے شہید ہو گیا. اللہ اللہ. میرا بچپن بھی رب نے پالا. ماں کے پیٹ میں بھی رب نے پالا. جوان کو بھی رب نے پالا. بوڑھے کو بھی رب نے پالا. عالم کو بھی رب نے پالا. فاضل کو بھی رب نے پالا. شاعر کو بھی رب نے پالا. فیکٹری والے کو بھی رب نے پالا. دکان والے کو بھی رب نے پالا. میری زندگی کا ہر لمحے کا پالن ہار ہو. جب ہر لمحے کا پالن ہار ہو تو مجھے بھی ہر لمحے میں اس کا عبادت گزار ہونا چاہیے. بس کر دیا تھکے پہ لگ دیا جو میرا کو لگ رہا ہے تھکے تجھے پہ لگ رہا. الحمدللہ الحمدللہ. توجہ کیجئے گا میری زندگی کے ہر لمحے کا پالن ہار میری زندگی کے ہر لمحے کا پالن ہار میری زندگی کے ہر لمحے کا پالن ہار. اس لیے
ظلم نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں آؤں رب کا عبادت گزار، شہدولہ کی قبر پہ جاؤں تو شہدولہ کا سجدہ گزار، مسجد میں ہوں تو رب کی نماز، امام بانی پہ جاؤں تو امام بانی کی قبر پہ سجدے، مسجد میں ہوں تو رب حبلی ملت کا ذریتاً طیبہ، جی لاہور جاؤں تو داتا تو ہی کرنے جو کرنا ہے، تو ہی کر جو کر کے مجھے دے دے، نادینا نادینا ایک لمحہ اس کا، ایک لمحہ کسی اور کی عبادت، میں کتے تو بھیڑا، میں سورت تو بھیڑا، میں خنزیر تو بھیڑا، میں گدے تو بھیڑا، میں بھیڑیاں تو بھیڑا، اللہ واللہ اللہ، اور اگر زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں گزاروں تو میں جبریل تو اونچا سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، لعلکم جی، اور دوسرا اللہ کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میری لمحہ میری عبادت میں گزرے علم ہے، میری رحمت اور خیر کی عبادت میں گزرے علم ہے، جنت حرام، جنت دور سے بولو جنت، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام، جی شرک کا لمحہ، لعنت لعنت، قبروں کی پوجا لعنت لعنت، گھوڑے کی پوجا لعنت لعنت، دکان کی پوجا لعنت لعنت، فیکٹری کی پوجا لعنت لعنت، کرسی کی پوجا لعنت لعنت، جی اور رب کی پوجا رحمت ہی رحمت۔ لو جی اب چلیے، میرا رب رب العالمین ہے، لہذا زندگی دے ہر لمحہ وہ دی عبادت کرنی چاہیے، جے زندگی دا ہر لمحہ وہ دی عبادت، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تو پھر اگلی گل دی شادیوں دی پگا لو، زندگی دا ہر لمحہ میرے مرشد دی تابعداری، زندگی دا ہر لمحہ میرے مرشد دی، اور زندگی دا ہر لمحہ میرے مرشد دی، بولتے نہیں ہوں کیسا لگتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ میرے مرشد کی، میرے مرشد کی، میرے مرشد کی، وہ رب العالمین ہے، لہذا زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت، اگر وہ رب العالمین ہے تو میرا مرشد رحمت للعالمین، اگر وہ رب العالمین ہے تو میرا مرشد اور نہ بولو کھڑے ہو، میرا مرشد، میرا مرشد وہ رب العالمین ہے، لہذا ہر لمحہ اس کی عبادت، اور میرا مرشد رحمت للعالمین ہے، لہذا ہر لمحہ اس کا نقش قدم، ہر لمحہ اس کی غلامی، ہر لمحہ اس کی تابعداری۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، زور سے بولو، زور سے بولو، میرا اللہ کہتا ہے میں نے نبی دے کے تمہیں احسان کیا ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں جو دیتا ہوں وہ تو ہیں ہی تمہارے کام کی، اور یہ میرا محمد یہ تو میرے کام کا تھا، میرا محمد تو میرے کام کا تھا، باقی شامات ہے تو اڑے کام دیا سن تو انہوں دے دیا تو کوئی گل نہیں، میں نے اپنے کام کی چیز اپنی محبت تمہارے حوالے کی ہے، جب میں نے محمد کریم کو ابو بکر کی جھولی میں ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے اگر میں مطالبہ یہ کرتا کہ اپنی گردنیں کاٹ کے میں خدا کو پیش کرو تب میں مانوں گا کہ میرے محمد کو مانتے ہو، اس کے عاشق ہو، وگرنہ میں نہیں مانوں گا، اور تم وہ گردنیں پیش کر دیتے کاٹ کے مجھے لکان خیر اللہم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے۔ پانچواں پارہ غالباً چھٹا یا ساتواں رکوع ہے، گھروں میں جا کے دیکھیے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ
لکان خیر لہم، جی میں نے یہ تو مانگا نہیں، اپنا محبوب دے دیا، مانگتا تو جائز تھا کہ اپنی گردنیں کاٹ کے پیش کرو، تب میں مانتا ہوں کہ میرے محمد کے عاشق ہو، وگرنہ جھوٹوں کو میں نہیں مانتا، صرف اتنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، نا اتنی محبت تو میرے نبی سے پتھر بھی کرتے ہیں، اتنی محبت تو میرے نبی سے، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، اتنی محبت تو میرے نبی سے پتھر بھی کرتے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں جب مجھے خود اپنی نبوت کا ابھی احساس نہیں تھا، میں ایک رستے سے گزرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، وہ جب میں گزرتا تھا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اتنی محبت تو پتھر بھی کرتے ہیں۔ نبی کی محبت کے فراق میں آنسو بہانا، اتنی محبت تو کھجور کا تنا بھی کرتا ہے، اتنی محبت تو کھجور کا، اب بولتے نہیں بس کر دیں، اتنی محبت تو کھجور کا بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں، ایک کاریگر آیا مدینے میں، لکڑی کا کام کرنے لگا، رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ نے کہا اسے کہو ایک ممبر بنا دو تاکہ اس پہ خطبہ دیا کروں، ممبر بن گیا، رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے تو کھجور کا تنا رونے لگ گیا، کھجور کا تنا رونے لگ گیا، لوگوں کھجور کا تنا رونے لگ گیا، گپ نہیں، بخاری کی حدیث، اور اس حدیث کے بخاری کے لفظ یہ ہے کہ اتنا رویا کہ ڈر ہونے لگا کہ یہ پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، لفظ ہے بخاری کی حدیث کے، اتنا رویا کہ یہ ڈر لگنے لگا کہ یہ پھٹ جائے گا۔ ہم نے منت کی رسول اللہ کی، یا رسول اللہ یہ تو بیچارہ رو رو کر پھٹنے لگا ہے، خطبہ تو آپ کا چل رہا ہے، اس نے شور ڈال رکھا ہے۔ رسول اللہ منبر سے اترے اور اسے جیسے ماں بچے کو پیار کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، میں چکا، تو چک، ماسی چکے، چاچا چکے، تایا چکے، بچہ چک نہیں کرتا، اس لئے ماں چک کے سینے نہ لائے تو بچے کو ٹھنڈ پہ جاتی ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ میرا مرشد اترا منبر سے، بس بھائی بس بھائی بس بھائی بس کر یار، بس کر، بس بھائی بس بھائی بس، پیار نہیں تھا، کھجور دا تنا چپ ہو گیا، کھجور دا تنا، اب بولا سکھائے کھجور دا تنا، اب کھجور دا تنا، اب کھجور دا تنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو پتھر بھی کہتا ہے، اس کی جلائی میں تو پر لکڑی بھی روتی ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور اس کی محفل میں کبھی کبھی حاضر ہو کے ناز تو جبریل بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ، کوئی سمجھ نہیں آئی نا، اس کی محفل میں حاضر ہونے پہ، کبھی کبھی حاضر ہونے پہ ناز تو جبریل بھی کر لیتا ہے، اس سے حق محبت ناز نہیں ہوتا، سنو سنو، کبھی نہ کبھی جبریل بھی وہاں آتا ہے، حاضری دیتا ہے، جی سنیے گا سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، کبھی نہ کبھی جبریل بھی وہاں حاضری دیتا ہے، اور پھر بھی السلام علیکہ کہتا ہے، کھجور کا تنا بھی جدائی میں روتا ہے، جی لوگوں، چڑیا بھی اپنے بچوں کے گم جانے کی شکایت لے کے چو چو کرتی ہے میرے نبی کے، اتنی محبت تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن صدیق نہیں کوئی بن سکا، صدیق ابو بکر بنا، صدیق ابو بکر بنا، صدیق اور نہیں سمجھ آئی، پتہ کی کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہو کیا کہنا چاہتا ہوں، اور جانتے ہو کیا کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہو کیا کہنا چاہتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نبی اپنا رسولہ ایجا بنایا ہے کہ جو اسے گالیاں نکالتے ہیں وہ بھی دل میں اس کی چاہت پالتے ہیں، وہ بھی دل میں اس کی چاہت پالتے ہیں، بات یوں نہیں بنتی، سن لو، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہی، جیسے محمد کو ابو بکر نے مانا ہے، اگر اس طرح مانا تو میں ماننا قبول کروں گا، وگرنہ دعوے تو عبداللہ ابن ابی بھی کرتا ہے، دعووں سے کرنا ہو، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس کر دیں، سچی گل کری ہو، دل ادھر دسو، بس کر دیں، وقت تو نازک ہے، لیکن صرف 5 منٹ اور دیجیے گا، قصہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین
شادی ان کی سنت کے مطابق، میت ان کی سنت کے مطابق، سیاست ان کی سنت کے مطابق، عبادت ان کی سنت کے مطابق، صدقہ ان کی سنت کے مطابق، دکان ان کی سنت کے مطابق، جو چیز ان کی سنت کے مطابق ہوتی جائے وہ ہدایت، جو چیز ان کی سنت سے باہر ہو وہ ضلالت، وہ گمراہی، گمراہ کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کیا ہوتی ہے جی؟ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ صوفی چلا میں مدینے جا رہا ہوں، پھرتا پھراتا انگلستان پہنچ گیا. صوفی چلا کہ میں مدینے چلا ہوں، پھرتا پھراتا انگلستان جا پہنچا. اسے کہتے ہیں منزل نہ ملی، راہ میں گم ہو گیا، راہ میں گم ہو گیا. اسے گمراہ کہتے ہیں. زندگی کا مقصد تھا رب کی رضا. جس نے رب کی رضا لینی ہو وہ محمد کی غلامی لے. جس نے رب کی رضا لینی ہو وہ محمد کی سنت لے کے آئے. جی لوگوں سنو، جی لوگوں سنو، زندگی کی ہر چیز رب کے ذکر اور عبادت سے جڑے تو سنو، رحمت بنتی ہے ورنہ لعنت. اور ہر عمل نبی کی تابع داری میں آئے تو ہدایت بنتا ہے وگرنہ ضلالت. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین. دور سے بولو، وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے. ان بیٹی کی شادی ان کی فاطمہ کے طریقے کے مطابق ہو تو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ایک فکرہ کہوں، ناراض تو نہ ہوئیے گا، دل کیا کر جائے کیا ہی جاؤں، وقت نازو کے لیکن کیا جاؤں جی. نعرہ بھی لگا تھا حرمت مصطفیٰ پہ موت بھی قبول ہے. میں آج کر گلہ پھرنا نعرے مار دیو، داڑھی کھینی دیو، داڑھی دے روز منا دیو، بڑے نعرے مار دیو حرمت مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. داڑھی تے رکھنی بھی ہوں، سودی ملازمت تے چھڈنی بھی ہوں، سودی اداریاں دی ملازمت تے چھڈنی بھی ہوں، جھوٹ دی کمائی چھڈنی بھی ہوں، نمبر 2 مال بیچنے والا کاروبار چھڈنی پہ ہوندا، جھوٹیاں قسماں چھڈنی پہ ہوندی. حرمت مصطفیٰ پہ موت بھی قبول ہے. رب نو دالن دے چپ کر کے نہ بول دے کوئی نہیں. تسی تو سارے سچے بیٹھے ہو، تسی کیوں ڈر گئے ہو؟ سچے ہی ڈرتے ہیں، جھوٹے بیٹھا نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ اللہ 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 جی. عشق نبی اور حرام کی کمائی، عشق نبی اور سود کی کمائی، سودی کاروبار، عشق نبی اور جھوٹ کی کمائی، عشق نبی اور نمبر 2 مال بیچنا، عشق نبی اور سمگلنگ، بغیر ذخیرے کر کے مخلوق کو تنگ کرنا، ناجائز نفع کمانا، عشق نبی اور دھوکہ دینا لوگوں کو. اور عشق نبی تے قبریں اونچیاں اونچیاں، عشق نبی تے قبریں اونچیاں اونچیاں. میرے مرشد نے اپنے عاشق علی کو کہا علی جہاں بالش سے اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دیتی. نبی کا عاشق علی کے شاگرد قبریں زمین کے برابر کرنے میں لگے رہے اور آج کل کا عاشق قبریں اونچی کرنے میں لگا ہوا ہے. کتنا فرق ہے ان عاشقوں میں اور ان عاشقوں میں. میرے مرشد نے فرمایا جی مجھے ماننے والوں، عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی جھوٹے ہیں لیکن ان کی مخصوص شکلیں ہیں، یہودیوں کی مخصوص شکلیں ہیں. عیسائی داڑھی بھی منا دیندے نے، مچھاں بھی منا دیندے نے جی، اور یہودی مچھاں بدھاندے نے تے داڑھی مناندے نے. تسی میرے غلام ہو، شکل انجی بنا لو کہ شکل تو پتہ لگے میرے ہو. شکل تو پتہ لگے، شکل تو پتہ لگے، کیونکہ جس لئے قیامت الدن آنا ہے نا انسانی گروہوں میں میں جامع کوثر پھڑ کے کھلوتے ہونا ہے تو میں اپنے ہم پلانا ہے، میں شکلہ تو ہی پہچاننا ہے. میں لوگ بولتے نہیں کھڑے ہو، میں جن کی شکل بش کتے سے ملتی ہوئی، جن کی شکل بش کتے سے ملتی ہو ان کو میرا مرشد کیسے پہچانے گا؟ جن کی شکل بلال سے ملتی ہوگی، جن کی شکل بلال سے ملتی ہوگی ان کو پہچانے گا.
جی جی بش بھی حرام دی کمائی، بش بھی حرام دی کمائی، تے گدی نشین بھی غیران دی نظرہ حرام دی کمائی، جی بش بھی حرام دی کمائی تے گدی نشین بھی غیران دی نظرہ حرام دی کمائی، جی خطیب بھی جھوٹے مسئلے سنا سنا کے حرام کی کمائی، یہ عاشق ہے نبی کا، حرام کی کمائی کرنے والے دنیا کے کتے ہوتے ہیں اور دنیا کے کتے نبی کے عاشق نہیں ہو سکتے، مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ آج یہ دن دیکھنا کیوں پڑا کہ میرے نبی کی بے حرمتی کی گئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ عجیب، میرا نبی تو وہ ہے جس کا چوکیدار خود خدا ہے، جس کا پہرے دار خود خدا ہے، جس کے متعلق رب نے کہہ رکھا ہے، جس کے متعلق رب نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ۔ میں اس کا معنی یہ کیا کرتا ہوں، دنیا کی شخصیتیں تمہارے ذکر کی محتاج ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کا قائد اعظم تمہارے ذکر کا محتاج ہے، جی لیاقت علی تمہارے ذکر کا محتاج ہے، لیکن میرا محمد کسی ڈیر بنائے جانے کا محتاج نہیں۔ لوگوں کو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بھول نہ جائے، میں نے تو مسلمانوں کی زندگی کے نس نس میں محمد کی یاد بسا دی۔ میں نے تو مسلمانوں کے ہر قول ہر عمل میں محمد کی سنت گھسا دی ہے، دی لازم کر دی ہے، داخل کر دی ہے۔ جی سنو سنو، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اللہ، نا 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 نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں میری خدائی وہاں میرے محمد کی مصطفی، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین۔ بس کر دے، چھوٹی جی نکل رہے ہیں۔ تیسری چیز اشارت التوحید دی، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور تیسری چیز مقصد ٹھیک ہو گیا، رہنما مل گیا، اب دیا بھی تو جلنا چاہیے، دیا جلے نا، اندھیرا ہو تو منزل کیسے طے ہوگی؟ رب کی رضا منزل ہے، مراد ہے، رہنما محمد کریم ہے۔ اور تیسری چیز دیا، دیا نہ چلے، روشنی نہ ہو تو کیسے چلے گا قافلہ؟ جی سنو، جب منزل و مراد رب کی رضا ہو، جب رہنما محمد ہو تو پھر دیا قرآن کریم، پھر دیا قرآن کریم ہے، پھر روشنی قرآن کریم ہے، جھوٹی روایتیں نہیں، موضوع حدیثیں نہیں، اشعار نہیں، کہاوتیں نہیں، جھوٹی کرامتیں نہیں۔ یہی اشاعت التوحید کا امتیاز ہے۔ ہم سچی حدیثوں کو مانتے ہیں، بلکہ جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح کوئی نہیں مانتا۔ ہم سچے پیروں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح کوئی نہیں مانتا۔ جیسے سچے پیروں کو مانتے ہیں اسی طرح جھوٹے پیروں کو جوتیاں مارتے ہیں۔ جیسے سچی حدیثوں کو مانتے ہیں اسی طرح شیعہ کی بنائی ہوئی، رافضیوں کی بنائی ہوئی، یہودیوں کی بنائی ہوئی جھوٹی حدیثوں کو ہم دیوار پہ مار دیتے ہیں۔ ہمارا دیا قرآن کریم، قرآن کریم، دور سے بولو قرآن کریم، قرآن کریم۔ زندگی کے ہر لمحے میں رب کی عبادت، زندگی کے ہر لمحے میں نبی کی تابعداری، اور زندگی کے ہر لمحے میں قرآن کی روشنی۔ جس لمحے میں قرآن کی روشنی نہ ہو وہاں تاریکی ہی تاریکی، وہاں زور سے بولو، وہاں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن روشنی ہے، اس سے تاریکی مٹتی ہے۔ آئیے آخری فکرہ بولنے لگا ہوں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا۔ وہ رب العالمین ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، زندگی کا ہر لمحہ، جی سنیے گا، وہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، زندگی کا ہر لمحہ ان کی تابعداری، اور قرآن ذکر للعالمین ہے، قرآن
قرآن قرآن قرآن رب العالمین، ہر لمحہ اس کی عبادت، محمد رحمت للعالمین، ہر لمحہ اس کی تابعداری، قرآن ذکر للعالمین، ہر لمحہ قرآن کی روشنی، ہر لمحہ قرآن کا ضیاء۔ شاید کہو کہاں ہے ذکر للعالمین؟ تو آئیے ایک آیت پڑھتا ہوں، ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے۔ جہاں تینوں مل جائے اشاعت التوحید بنتی ہے۔ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید، سید اللہ شاہ بخاری، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ٹوٹے پوٹے کا قبول فرمائے، بیٹھ کر بٹھانا قبول فرمائے۔ حي على